علم سیکھنا ایک اتنا ضروری ہے مسلمانوں کو، اور علم دین سیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتے، علم سے کتنا دور ہے، وہ لوگ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور علم سیکھنے کے کیا برکت ہے، کیا فائدے ہیں، علم کن کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، علم سیکھنے کے کیا فائدے ہیں، اور علم سیکھنا یہ کتنا اہم کام ہے، یہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا چینل پہ آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو میرے چینل منتظر امام قادری کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن دبا دے، اس سے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، علم سیکھنا یہ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم سیکھنا یہ فرض ہو جاتا ہے، جیسے جیسے اس پہ احکام نافذ ہوتے ہیں ویسے ویسے علم دین کا سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً جیسے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر کسی پر نماز فرض ہو گیا، اس پہ ایسا نہیں کہ صرف نماز فرض ہو گیا، نہیں، اسے نماز سیکھ کر جو ہے وہ اسے پڑھنا فرض ہو گیا ہے، اسے سیکھ کر پڑھنا فرض ہے، صرف وہ دیکھ کر نہیں پڑھے گا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ دادا جو جیسے نماز پڑھے میں ویسے ہی نماز پڑھو، نہیں، آپ کو جو ہے نماز سیکھ کر پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ سیکھ کر پڑھیں گے، دیکھیے جب کوئی دنیاوی مثال لے لیجیے، کوئی دنیا کے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں کہ کوئی شخص کو اگر بائک سیکھنی ہے، اگر کوئی بھی ڈرائیو سیکھنا ہے تو وہ اسے پہلے سیکھتا ہے۔ اگر وہ اسے ایسے بنا پریکٹس کیے، ایسی ٹریننگ دیے اسے دے دیا جائے، تھما دیا جائے، اسے اگر چلانے کو کہا جائے تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سیکھ کر چلایا نہیں ہے۔ وہ دیکھ کر جب بائک ڈرائیو نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھے، جو علم جو ہے ہم پر کتنا ضروری ہے۔ ہم جیسے ابھی حج کا مہینہ آنے والا ہے کچھ چند مہینوں میں، اس پر حج کرنا کیسے فرض ہے، حج کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، حج کیسے کرنا، حج میں کیا کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، حج کریں گے کس سے ٹوٹ جائے گا، حج کے سارے احکام اس پہ سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب کسی پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اسے روزے کے مسائل سیکھنے اس پر فرض ہو جائیں گے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا کیا ثواب اور روزہ نہ رکھنے کا کتنا گناہ، یہ سب اس پر جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علم سیکھنے سے جو ہے علم ایک روشنی ہے، اور علم کے بنا آدمی یہ جہالت ہے۔ علم یہ بندے کو، اور علم دین سیکھنے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے علم کے نیت سے چلتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے اپنے بازو کے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب آپ سنیے کہ علم سیکھنا یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے، سبحان اللہ۔ اور علم سیکھنے کے بہت ساری برکت ہے۔ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے آج دیکھیے ہمارے ہندوستان کے کتنے نہ جانے لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ، نان مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی علم دین کی وجہ سے لوگ نہ جانے، یہ وہی دور ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک مسلمان شام کو کافر ہوگا اور ایک کافر صبح کو مسلمان ہوگا۔ یہ وہی دور آ گیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آج ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لوگوں کے زبانے سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ انہیں خود ہی نہیں پتہ کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ ایسا کام کرے سے اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں خود ہی نہیں پتہ کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں۔ یاد رکھیے یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث شریف پاک میں آیا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ آپ دیکھیے آج علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کتنے لوگ جو ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب اختیار کر لیا ہے۔ یہ علم نہ سیکھنے کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام ہی وہ خوبصورت مذہب ہے، اسلام ہی وہ خوبصورت مذہب ہے، اللہ کے نزدیک بھی اسلام ہی دین ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اور اسلام یہ حق مذہب ہے۔ آج دیکھیے جو لوگ
مزاروں پر جاتے ہیں وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کب اپنے مزاروں کے اندر زندہ ہے، بس مزار شریف پر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ اولیاء جو ہے اولیاء اللہ یہ اپنے جہاں وہ پیدا ہوئے وہ وہاں نہیں بلکہ وہ دوسری جگہ علم سیکھنے کے لیے، اپنے علم پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے وہ ایک ہی ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے تھے۔ اور علم سیکھنا ایک اتنا پیارا کام ہے کہ حدیث پاک کا میں آپ کو خلاصہ عرض کروں کہ ایک شخص نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا علم دین سیکھنا یہ قرآن پاک سے بھی افضل کام ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بغیر علم کے تم قرآن پاک بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرات دیکھیے بڑا نازک دور چل رہا ہے، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم ایسے جملے بول دیتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ اسی لیے علم جو ہے ہر وقت ہمیں تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، یہ کثرت سے پڑھتے رہے علم، اور اس سے ثواب بھی ملے گا، اور اپنے ایمان کی جو ہے تجدید کرتے رہے اور علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، اور آج دیکھیے علم یہ وہ مہینہ چلا جس میں انسان جو ہے، جب بچے جامعہ میں ایڈمیشن لیتے ہو سکے تو اب آن لائن بھی یہ کورس کر سکتے ہیں، آن لائن بھی بہت سارے جو ہے عالم کورس بھی کرائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک عالم کورس کیجئے یا دوسروں کو کروائیے۔ کہنے سنے جو بھی غلطی ہو اللہ پاک اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تو معاف عطا فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ منتظر امام قادری چینل۔ علم سیکھنا ایک اتنا ضروری ہے مسلمانوں کو، اور علم دین سیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتے علم سے کتنا